السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیصل آباد سے ہوں۔ میری عمر 19 سال ہے۔ یہ نومبر 2018 کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنی کزن کی شادی میں گئے تھے۔ کزن کی شادی بھی ایک چینی لڑکے سے ہوئی تھی اور اب وہ چین میں ہے۔ وہی مجھے بھی پسند کیا گیا اور رشتہ داروں سے میرے گھر والوں کا نمبر لیا گیا۔ کال کر کے وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ مجھے 3 لڑکے دیکھنے آئے تھے۔ میرے گھر والوں کا پہلا سوال تھا کہ کیا لڑکا مسیحی ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا جی مسیحی ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں دیا گیا۔ ہمارے گھر آنے کے اگلے دن ہی مجھے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کرنی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر چینی لڑکے کے ساتھ منسلک جو پاکستانی نمائندہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، جو ہوگا اسی ماہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد چینی لوگوں نے چلے جانا ہے اور پھر یہ واپس نہیں آئیں گے، تو اگر شادی کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو شادی کا خرچہ دیتے ہیں لڑکی کے کپڑے بنوانے کے لیے، ویسے ہی ہوگا۔ میرے گھر والوں نے اپنے رشتہ داروں کا تجربہ دیکھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی کر دی گئی۔ جب تک میرے سفر کے کاغذات بن رہے تھے تب تک انہوں نے مجھے 7 لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ایک گھر میں رکھا تھا۔ انہوں نے لاہور کے ڈیوائن روڈ پر ایک گھر لے رکھا تھا۔ کل 3 گھر تھے، 2 ایک ہی گلی میں تھے اور ایک 2 گلیاں چھوڑ کے تھا۔ وہاں پر سب چینی ہی چینی تھے۔ آخری شادی میری ہوئی تھی، باقی 7 لڑکیوں کی مجھ سے پہلے شادی ہو چکی تھی۔ سب مسیحی لڑکیاں تھیں۔ میں اپنے شوہر سے گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات کرتی تھی، کبھی ترجمہ صحیح ہو جاتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ استاد بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کی چینی زبان سیکھنے کی کلاس ہوتی تھی۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک چینی لوگوں کے ساتھ جو پاکستانی نمائندہ آیا تھا وہ بہت تیز تھا۔ اس کو لڑکیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کی زبان لڑکیوں کے ساتھ اچھی نہیں تھی، گالی گلوچ کرتا تھا۔ اگر کسی لڑکی نے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے تو وہ بہت گندے گندے الزام لگاتا تھا، بلیک میل کرتا تھا۔ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی میں اسے صرف 3 بار ملی تھی۔ پہلی بار جب وہ مجھے دیکھنے آیا تھا، دوسری بار مہندی میں دیکھا اور پھر نکاح کے روز ملاقات ہوئی۔ لڑکے کی عمر 21 برس تھی اور شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ہاتھ سے معذور ہے اور مسیحی نہیں ہے۔ جب میں نے نمائندے کو بتایا تو وہ مجھے بلیک میل کرنے لگے، کہنے لگا میں نے جو شادی ہال پر پیسے لگائے ہیں میں وہ لوں گا، تم لوگوں کے خلاف رپورٹ کروں گا، تم لوگوں نے چینی باشندوں کو دھوکہ دیا ہے، ایسے بولتا تھا۔ پھر اس نے میرا موبائل فون لے لیا۔ ہم سب لڑکیوں کے موبائل فون چیک ہوتے تھے۔ وہاں رہتے ہوئے میری اپنی باقی دوستوں سے بھی بات ہوتی تھی جو چین گئی تھی۔ ایک نے مجھے بتایا کہ یہاں کھانے کے لیے سادہ چاول دیتے ہیں اور ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں۔ شام کو شوہر اپنے دوستوں کو گھر لاتا ہے، صرف یہی بتایا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میرے کاغذات بن چکے تھے، تب تک صرف ویزا آنا باقی رہ گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ تمہاری ماما کو یہاں بلا لیں گے، یہیں علاج کروا لیں گے، تم نے کہیں نہیں جانا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں کے ساتھ رابطہ ہوا۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے اور پھر میں واپس نہیں آئی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ کرو۔ میں نے سوچا ہے کہ میں پارلر کا کام جانتی ہوں تو میں وہ کر لوں گی، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ بس یہ ہے کہ دوسری لڑکیاں بچ جائیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا، وہ شادی نہ کریں۔ لاہور کے ڈیوائن روڈ اور ایڈن گارڈن کے علاقوں میں ایک قطار میں گھر بنے ہیں جن میں چینی باشندے رہتے ہیں جو کام کی غرض سے مختلف کمپنیوں سے منسلک ہیں۔
ان میں سے چند چینی ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی چین کی جانب نرم ویزا پالیسی کے نتیجے میں تھوک کے حساب سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق پچھلے 1 سال سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں چینی باشندے شادی کی غرض سے آ رہے ہیں اور لڑکیوں کو شادی کر کے چین لے جا رہے ہیں۔ لاہور میں مقیم سماجی کارکن سلیم اقبال کے مطابق یہ شادیاں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جسم فروشی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ میں نے اب تک پولیس، FIA اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو مطلع کیا ہے۔ 1 سال بعد جا کر جب مسلمان لڑکیوں کے ساتھ واقعات پیش آنا شروع ہوئے تب جا کر ان معاملات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سلیم نے بتایا کہ پہلے چند ماہ تک گوجرانوالہ اور نواحی علاقوں میں رسالوں اور بینرز کے ذریعے چینی باشندوں کے بارے میں اطلاعات عام کی گئی۔ کچھ کیسز میں تو والدین کو سمجھ آ گیا اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو واپس بلوا لیا، لیکن بہت سے اور کیسز میں نہایت ہی غریب لوگوں کو 3 سے 4 لاکھ دے کر ان کی بیٹیوں سے شادی کی گئی۔ سلیم کے مطابق 1 سال کے عرصے میں لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان سے 700 شادیاں کروائی جا چکی ہیں، جن میں اکثریت مسیحی لڑکیوں کی ہے۔ یہ بات ذرائع ابلاغ میں تب سامنے آئی جب پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان لڑکی کا کیس سامنے آیا، جس پر ایک مذہبی جماعت نے کافی شور و گل کیا۔ حال ہی میں لاہور کے مختلف علاقوں نادر آباد، بٹ چوک، ڈیوائن روڈ سے 8 لڑکیوں نے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ان درخواستوں میں سے ایک فرح ظفر کے نام سے درج ہے، جس نے اپنی والدہ اور ایک شادی کروانے والے ادارے میں کام کرنے والے شخص پر الزام لگایا ہے کہ اس کی شادی پیسوں کے عوض زبردستی کروائی گئی تھی۔ ان درخواستوں میں لاہور کے کچہری کے علاقے سے درج ایک رپورٹ میں ایک لڑکی نے اپنے چینی خاوند پر تشدد کا الزام لگاتے ہوئے عدالت میں خلا کی استدعا کی ہے۔ کچھ لڑکیوں نے درج شکایات میں لکھا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ لڑکا سی پیک میں ملازم ہے، لیکن چین جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ایک بار جب لڑکی پاکستان سے چین روانہ ہو جائے تو پھر اس سے تعلق رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک پولیس مقرر نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان تمام کیسز میں ایک جیسا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، جس میں ایک خاتون 3 مرد کسی خاندان کے پاس جاتے ہیں اور شادی کے خرچے سے لے کر چین پہنچانے تک کے سارے انتظامات خود کرواتے ہیں۔ کچھ واقعات میں کہا جا رہا ہے کہ شادیاں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ شادیاں بھی ہو سکتی ہیں جن میں لڑکیوں کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔